سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص من قال فی مؤمن ما لیس فیہ، کوئی شخص اپنے مومن بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے، اس پر الزام لگاتا ہے، فرمایا اسکنہ اللہ، فرمایا رب العالمین جو ہے اسے جو ہے جہنمیوں میں جو ہے اس کا اندراج کر دیتا ہے، فرمایا اس وقت تک حتی یخرج مما قال فی، جب تک وہ اپنی بات سے توبہ نہ کرے، اپنی بات سے رجوع نہ کرے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں من قال فی مؤمن ما لیس فیہ، اپنے مومن بھائی کے بارے میں وہ بات کہے جو اس میں موجود نہیں ہے، اسکنہ اللہ، رب العالمین اس کا اندراج کر دیتا ہے جہنمیوں میں، حتی یخرج مما قال فی، جب تک وہ اپنی بات سے توبہ نہ کرے، رجوع نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، رب ذوالجلال کا روز قیامت اس کی جو ہے پردہ پوشی کرے گا، دنیا میں بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا اور روز قیامت بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو آڑ دلاتا ہے اور اس کی پردہ پوشی نہیں کرتا، رب العالمین اس کو جرم کے اندر مبتلا کرتا ہے اور اس کو جرم کو لوگوں کے درمیان ظاہر کر دیتا ہے، وہ جرم، وہ گناہ جو اس نے چار دیواری میں اکیلے میں کی تھی، وہ جرم بھی اس سے ہو گیا، اب پھر وہ اس پہ رسوا بھی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین سب کے سامنے اس جرم کو لے آتا ہے، اس کو اس طرح اللہ رب العالمین ذلیل کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کیا، اس کی پردہ پوشی نہیں کی، اس کو بے پردہ کیا، اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، رب العالمین نے اس کے عیبوں کو ظاہر کر دیا اور اس کے اس عیب کو ظاہر کر دیا جو اس نے چار دیواری کے اندر کی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، گھر میں رہنے والے والدین کو نہیں پتا، بھائی بہنوں کو نہیں پتا، بھابھیوں کو نہیں پتا، بھائیوں کو نہیں پتا، چار دیواری کے بیچ میں تنہائی میں اس نے کی، رات کے تاریکی کے اندر کی، لیکن رب العالمین اس کے جرم کو بھی لوگوں کے سامنے لے آئے گا، وہ اس طرح پھنس جائے گا کہ وہ اس کا جرم جو ہے وہ خود ہی لوگوں کے سامنے آیا ہو جائے گا، اس نے یہ بھی کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا یہ تو عام ہے، ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیا فرمایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فرمایا تم میں سے کوئی چیز کو پسند کرے گا فکرہتموہ، تو تم اس سے بچتے ہو، تو تم اس سے بھی اسی طرح بچو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ غیبت، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، جس طرح مردہ بھائی پڑا ہوا ہو تم اس کے گوشت کھانے سے کراہت محسوس کرو گے، تم اس کا تصور نہیں کرو گے، تو فرمایا تم اس سے بھی اسی طرح اپنے آپ کو بچا کے رکھو، جسے غیبت کہا جاتا ہے، جو بڑی آسانی سے لوگ جسے کر کے عزم بھی کر لیتے ہیں اور ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا جرم کر دیا ہم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی کو بیان فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، مجلس لگی ہوئی ہے تو آپ صحابہ کرام سے اکثر سوال کیا کرتے تھے تاکہ اگر ان کو پتہ ہے تو وہ جواب دے، نہیں پتہ تو پھر ان کو بتایا جائے، ان کے علم میں اضافہ ہو۔ یہ سوال و جواب کی نشست آپ کی اکثر جو ہے صحابہ کرام کے درمیان چلتی تھی۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کہ تم سب بیٹھے ہوئے ہو، تم یہ بتاؤ کہ غیبت کے بارے میں تمہیں پتہ ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت کی تعریف آپ لوگوں کو آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، میں نہیں پتہ۔ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے، تذکرہ کرے جسے وہ ناپسند سمجھتا ہو۔ ایک صحابی نے پھر سوال کیا، اشکال پیدا ہوا کہ یار ہم اگر حقیقت بیان کریں اس کے پیٹ پیچھے، یہ تو پھر حقیقت پر مبنی ہوگا تو غیبت نہیں ہوگی، تو اشکال ذہن کے اندر پیدا ہوا، تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت طلب کی، کہا یا رسول اللہ ایک بات واضح کرے، کہا کیا؟ کہا ان کان فی
اخی ما اقول، میں اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے وہ بات کروں جو اس میں حقیقت میں موجود ہو، تو یہ تو غیبت نہیں ہے۔ فرمایا ان کان اخی کا ما تقول، اگر تیرے بھائی میں وہ چیز موجود ہے جو آپ پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کر رہے ہیں جسے وہ ناگوار سمجھتا ہو، تو فرمایا تو آپ نے فقط اغتبتہ، یقینا 100% آپ نے اس کی غیبت کی۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ بَهْتَةٌ، اگر آپ نے پیٹھ پیچھے وہ بات کی جو اس کے اندر موجود نہیں، پھر یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، آپ نے اس پر بہتان باندھا، آپ نے جو ہے نا ذاتی کی اس کے ساتھ۔ اور اسی طرح لوگوں سے وعدے کیے جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے وعدے کیے جاتے ہیں کہ ان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم وعدہ کر رہے ہیں ان پر ہم پورا نہیں اتر سکیں گے، اور یہ وعدہ خلافی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تو اپنے وعدوں کی پاسداری کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، جو وعدہ کیا دنیا میں پورا نہیں کیا، لوگوں سے بے وفائی کی دنیا میں، تو لوگ اگر نہ پکڑ سکے کل روز قیامت رب ذوالجلال میدان محشر میں کھڑا کر کے پوچھے گا ان العہد کان مسئولا، اس عہد جو آپ لوگوں سے کر کے بے وفائی کر کے آپ دنیا چھوڑ کر آئے ہیں، وہاں تو لوگ خاموش ہو گئے، لیکن یہاں رب ذوالجلال خاموش نہیں رہے گا۔ وہ ان العہد کان مسئولا، جو وعدہ آپ لوگوں سے کر آئے تھے اور اسے آپ نے پورا نہیں کیا، اسے نبھایا نہیں، اب رب ذوالجلال کے سامنے اس کا سوال ہوگا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ان العہد کان مسئولا، اور یہ انتخابی مہم کے دوران زیادہ لوگوں کو جو ہے امیدیں دلانے کے لیے ان کو پتہ ہوتا ہے جو وعدے ہم کر رہے ہیں اس پر ہم پورا نہیں اتر سکیں گے، صرف ووٹوں کے حصول کے خاطر اتنا بڑا جرم کر بیٹھتے ہیں، صرف ووٹ حصول کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، فرمایا 4 ایسی علامتیں نشانی ہیں، فرمایا جس میں یہ 4 ہوں گے تو وہ خالص منافق ہے، فرمایا اور جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے گی، ایک نشانی پائی جائے گی، اس میں نفاق کی خصلت پائی جائے گی، ایک علامت پائی جائے گی، اور ان میں سے ایک کیا ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے اس کو پورا نہ کر سکے، اس کی خلاف ورزی کرے، حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، اور اس دوران جھوٹ کی ایک بھرمار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اور بہت ساری برائیاں ہیں جن برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں، جن کا ہم حصہ بن جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ محترم بھائیوں، گالی گلوچ اور ہاتھا پائی، پتراؤ کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ تو ایک عام ہے، یہ تو ہر علاقے کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے روڈوں پر یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، پتراؤ کرنا، ایک دوسرے کا سر پاڑنا، ایک دوسرے کی جان لینا، گالی گلوچ کرنا، یہ تو ایک عام سی بات ہے، گالی گلوچ کرنا تو ایک عام سی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سباب المسلم فسوق، فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، وقتالہ کفر، اس کا قتل کرنا یہ تو کفر ہے، یہ بہت بڑا کفر ہے کہ ایک مسلمان کا قتل کیا جائے شرعی عذر کے عدم کی صورت میں۔ شرعی عذر کوئی نہیں ہے، وہ شرعی عذر کون سے؟ جہاں ایک مسلمان کا خون جائز ہے، وہ قتل کے بدلے میں قتل یعنی قصاص، شادی شدہ ہو کر جو ہے وہ زنا کرے یا وہ دین اسلام سے مرتد ہو جائے۔ فرمایا ان 3 ایسے اسباب ہیں، ان میں سے کوئی ایک اگر پائی جائے تو پھر حق ہوتا ہے کہ اس کا قتل کیا جائے، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک سبب بھی نہ پایا جائے تو پھر حق نہیں بنتا کہ باقی جرائم کی وجہ سے اس کا قتل کیا جائے، اس کا مرڈر کیا جائے، اسے مارا جائے، اور اگر اس کو مارا جاتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، تو یہ بہت بڑا کفر ہے، اسے لڑائی کرنا، اس کو قتل کرنا یہ بہت بڑا کفر ہے۔ اور آپ دیکھیں انتخابی مہم کے دوران ابھی کتنی خبریں آئی ہے، کتنی جگہ مختلف کارکنان کو مارا گیا، اور یہ اللہ رب العالمین خیر والے معاملات فرمائے آگے جب تک یہ معاملات ہو جاتے ہیں اس وقت تک کتنا نقصان ہوگا، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، ان چیزوں سے بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں ضرورت ہے۔